الرحیم محترم ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آج جناب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا اذا افسق فتياتكم، جب تمہارا نوجوان گناہوں میں لت پت ہو جائے گا، واطغى نسائكم، اور تمہاری بچیاں تمہاری باغی ہو جائیں گی۔ صحابہ کرام نے حیرت سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا امت کو یہ دن بھی دیکھنا پڑے گا؟ وَإِن ذَلِكَ الْكَائِنُ، کیا یہ زمانہ بھی آئے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، وہ اشد، یہ زمانہ بھی آئے گا اور اس سے برا زمانہ آنے والا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، اس سے برا زمانہ کیا آئے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم امرتم بالمعروف، ایک زمانہ آئے گا کہ تم بھلائی کی دعوت دینا بند کر دو گے، نیکی کا حکم نہیں دو گے، دعوت و تبلیغ کا کام چھوڑ دو گے، وَلَمْ تَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکنا یہ تمہارا مزاج ختم ہو جائے گا۔ تو صحابہ کرام کو بڑی حیرت ہوئی کہ یا رسول اللہ، کیا یہ وقت بھی امت دیکھے گی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں، امت کو یہ دن بھی دیکھنا پڑے گا۔ محترم ناظرین، آپ دیکھیں موجودہ زمانے میں جو فتنے کا زمانہ کہا جاتا ہے، آج وہی زمانہ ہے۔ ہمارا نوجوان گناہوں میں لت پت ہے، قدم قدم پر گناہ ہیں، ہماری بچیاں ہماری باغی ہیں، بچیوں کے دلخراش واقعات روز پیش آتے ہیں، امت کے پیشانی پر ایک بدنما داغ بنتا چلا جا رہا ہے۔ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ ہم میں کا ہر آدمی اپنی اپنی دنیا میں مگن ہے، ہر آدمی اپنی اپنی کھول میں بند ہے۔ ہم دین کے لیے اٹھنا نہیں چاہتے، دین کے لیے محنت کرنا، دین کی تبلیغ کرنا، دین کے لیے قربانی دینا، وقت کی قربانی، صلاحیتوں کی قربانی، اپنی مال کی قربانی، یہ دینے سے لوگ راہ فرار اختیار کر رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیے موجودہ زمانہ وہی زمانہ ہے جس کی پیشن گوئی رسول اللہ نے کی ہے۔ برائیاں ہمارے سامنے ہیں اور ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، یہ مزاج بھی نہیں ہے کہ ہم برائیوں کو روک سکے۔ بھلائی کی دعوت دینے کے بہت سارے مواقع ہیں، دعوت و تبلیغ کے بہت سارے راستے ہیں۔ میں دیکھیے آپ سے مخاطب ہوں، موبائل کے ذریعے میں ایک ویڈیو بناتا ہوں اور آپ تک پہنچا دیتا ہوں، یہ بھلائی کی دعوت پہنچانے کے ایک راستہ ہے، لیکن اس راستے کو بھلائی کی دعوت کے راستے میں استعمال کرنے والے نہ کے برابر ہیں۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک نے مجھے جو صلاحیت دی ہے، اللہ پاک نے آپ کو جو صلاحیت دی ہے، چاہے وہ وقت کی صلاحیت ہو، چاہے وہ بولنے کی صلاحیت ہو، چاہے وہ مال کی صلاحیت ہو، اللہ تعالی ہمیں اپنی تمام صلاحیتوں کو اللہ کے دین کی تبلیغ میں، اللہ کے دین کی سربلندی میں لگانے کی توفیق دے دے۔ آمین۔